بلوچستان کی اقلیتوں کے حقوق بحال کرو، بحال کرو، بلوچستان کی اقلیتوں کے حقوق بحال کرو۔ آ رہی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ایک ہی فیملی کے ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 4 ایم پی اے صاحبان اور 3 ایم پی اے صاحبان اور سینیٹر صاحب، آپ جانتے ہیں 4 بردرز جو ہیں ہمارے 4 کمار جو براجمان ہیں سیٹوں کے اوپر، اور باقی تمام اقلیتوں کو جو ہے اس کے اندر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ساری کی ساری جو مائنورٹیز ہیں بلوچستان کی وہ اس کو فیس کر رہی ہیں۔ یہاں پر ہم بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باقی دیگر اقلیتیں ہیں وہ کتنی نگلیکٹڈ ہیں۔ اگر ہم 1951 کے سینسس کا 1951 کی مردم شماری کا اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو کرسچن کمیونٹی جو ہے بلوچستان میں وہ 45% تھی اور ہندو کمیونٹی 16% تھی۔ آج جب کہ ہم 2023 کے اندر دیکھتے ہیں تو کرسچنوں کی آبادی جو ہے وہ صرف 37% ہے، اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اسکیجول کلاس کو نکالنے کے باوجود بھی ان کی آبادی 45% ہے۔ تو یہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو کرسچنوں کی آبادی جو ہے یا دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہماری دیوان ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جو سب سے مین مقصد ہے یہاں پہ بلانے کے لیے کہ 2025-26 کا جو اقلیتوں کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے سال گزشتہ جو پی ایس ڈی پی اقلیتوں کے ترقیاتی بجٹ کی 2024-25 کی جو پی ایس ڈی پی دی گئی تھی اس میں صرف ایک دیوان کمیونٹی جو ہے وہ سارے بجٹس کو لے کر چا رہی ہے۔ اگر ہم 2024-25 کی پی ایس ڈی پی کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ تقریباً 3 ارب 26 کروڑ کی پی ایس ڈی پی بنتی ہے۔ اس کے بیچ میں سے تقریباً 80% حصہ جو ہے پی ایس ڈی پی کا وہ دیوان ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اپنے علاقوں کے اندر لے کر گئی ہے، جو کہ سراسر ناانصافی بھی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر 2023 کی اگر ہم مردم شماری پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے اگر ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو جو دیوان ہندو کمیونٹی ہے ان کی جو آبادی بنتی ہے اقلیتوں کے پرسپیکٹو کے اندر سے وہ 45% ہے، مسیحیوں کی جو آبادی ہے کرسچنس کی آبادی 37% ہے، جو اسکیجول کلاس ہے ان کی آبادی 9% ہے۔ تو کیسے ایک کمیونٹی جو ہے وہ ساری جتنی بھی ہماری پیاری ریاست پاکستان، جتنی بھی ہماری بلوچستان گورنمنٹ جتنی بھی مراد دیتی ہے، یہ کیا ریزن ہے کہ صرف ایک کمیونٹی کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے؟ اگر ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ دیوان ہندو کمیونٹی، اگر ہم ایم پی شپ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ دیوان ہندو کمیونٹی، ہم ڈی سی کمیٹیز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ دیوان ہندو کمیونٹی، اور اسی طریقے سے اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز یہ بات کرتے ہیں یا زون وائز بات کرتے ہیں جو نیشنل فینومنا ہے ہمارا ڈیموگرافیکلی، تو بلوچستان جو ہے وہ 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ ہے۔ ایک ہمارا جو ایسٹرن بلوچستان ہے وہ بلوچ بیلٹ کے اندر ڈیوائڈ ہے، کچھ جو ریلیٹیز ہیں کہ جو ہمارا ایسٹرن بلوچستان ہے وہاں پہ ہمارے بلوچ بھائی جو ہے میجورٹی میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ویسٹرن بلوچستان کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا پشتون بیلٹ آتا ہے، اور جو سینٹرل کوئٹہ ہے وہ سب سے زیادہ آبادی جو اقلیتوں کی ہے وہ سینٹرل کوئٹہ میں ہے۔ لیکن اگر ہم ان پی ایس ڈی پیز کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً 70% 80% جو پی ایس ڈی پی کے اندر جو اسکیمات ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری بلوچ بیلٹ میں اور ہندو کمیونٹی میں بچ جاتی ہیں۔ اور کوئٹہ جو سب سے بڑا مرکز ہے اقلیتوں کا، ان کے حصے کے اندر جو پچھلی پی ایس ڈی پی ہے اس میں صرف کوئٹہ کو 25% حصہ دیا، اور ہم بڑے افسوس کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ 2025 اور 26 کی پی ایس ڈی پی کے اندر کوئٹہ کی اقلیتوں کو صرف 6% حصہ دیا گیا، جس میں صرف 6 اسکیمات تھیں، ان میں سے 5 مندر تھے اور صرف ایک چرچ تھا، باقی تمام اقلیتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پشتون بیلٹ کے ساتھی آج بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، پشتون بیلٹ کو گزشتہ کئی دہائیوں سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ 3 ارب کی جو پچھلی پی ایس ڈی پی تھی 2024-25 کی، اس میں صرف 4% کا حصہ، صرف 5 اسکیمات جو ہے ٹوٹل 116 اسکیمات میں سے وہ صرف پشتون بیلٹ کو دی گئی، اور اب جو 2025 اور 26 کے اندر صرف 4 اسکیمات جو ہیں وہ پی ایس ڈی پی کے اندر دی گئی ہیں، اور وہ بھی صرف ہندو کمیونٹی کے مندر ہیں، باقی تمام ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ جو بے ضابطیاں ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ایسی کمیونٹیز اقلیتوں سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ جو روٹی کے لیے در بدر ہیں، جن کے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، نشے کے مسائل ہیں، فورس کنورژن ہے، انڈر ایج میرجز ہیں، تعلیم کا فقدان ہے، وہاں پر ہمارے جو پیارے ایم پی اے صاحبان ہیں وہ لوگوں کو جو پیسے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہونے چاہیے ان پیسوں کو جو ہے وہ یاترا کے اوپر لوگوں کو جو ہے یاترائیں کروا رہے ہیں، اور ان یاترا کے اندر بھی وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ خود سے کروڑ پتی لوگ ہیں، اور ان کے نام اگر آپ ان کو چیک کریں تو وہ سرکاری پیسوں کے اوپر یاترائیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں
ابھی ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے 1-2 دن پہلے, آپ ساتھی حضرات اس سے واقف ہوں گے, مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جس کے اندر اسکالرشپ اور میڈیکل کے لیے کاغذات جمع کیے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے پیارے جو ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں جو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ یہ 10,000 روپے کا چیک دیتے ہیں, یہ جو آپ خیرات دیتے ہیں, آپ ہمیں یہ سمجھائیں, لاجک اس کے پیچھے ہمیں سمجھائیں کہ بھائی 10,000 روپے میں تو بچے کا جب ہم سال میں کورس لینے کے لیے جاتے ہیں, اس کا بیگ, یونیفارم, اس کی اسٹیشنری, اس کا کورس, اس کی کاپیز, اس کی کورنگ بھی 10,000 میں پوری نہیں ہوتی. اور آپ کے 10,000 روپے کا چیک دے کے آپ کون سی جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے سب کو آپ نے لگایا ہے جو آپ گزشتہ اتنے سالوں سے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیکلس کی ہم بات کرنا چاہیں گے, میڈیکل کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس کے اندر بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہیں گے کہ جو ان کے اپنے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ دیوان ہندو کمیونٹی کے لوگ, ان کو جو ہے اگر وہ اگر میڈیکل کے لیے کوئی چیز پیش کرتے ہیں, کوئی رپورٹ پیش کی جاتے ہیں, تو اس کے اندر 5 لاکھ روپے ان کو دیا جاتا ہے. اگر کوئی بیچارہ سکھ کمیونٹی کا ہے, والمک کمیونٹی کا ہے, کرسچن کمیونٹی کا ہے, تو اس کی 30,000 سے 50,000 سے زیادہ کفالت نہیں کی جاتی. تو یہ دونوں بالکل غلط ہیں. یہ معاملات بالکل چینج ہونے چاہیے. یہ 10,000 روپے کی خیرات کے سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ خلیل صاحب کے ٹائم کے اندر بھی یہی پالیسی کو لایا گیا تھا, اور سیکریٹریٹ کے اندر اقلیتوں کی خواتین کے ساتھ جو استحصال کیا گیا, جو بدتمیزی کی گئی اور جو نازیبہ حرکات کی گئی, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو جو ہمارے یہ بہت ہی انتہائی سمجھدار لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساتھیوں کے توسط سے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے اور ان کی پالیسیز کو چینج کیا جائے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو ریئل غریب بچہ ہے, پچھلے مہینے ایک بچہ ایلیسن گل ہے, جو ان کی فیملی روتی رہی, اور وہ بچہ ایڑیاں رگڑتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو اپلیکیشن دی گئی 3 ہفتے, انہوں نے صرف فیملی کو, لوگوں کو, تمام کمیونٹی کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا. بچہ انتہائی سیریس حالت کے اندر بینک ہاسپٹل یا کڈنی ہاسپٹل کوئٹہ کے اندر داخل رہا. ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو جو ہے جرمنی بھجوایا جا رہا ہے علاج کے لیے. وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن وہ پیسے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. تو یہ کون سا میڈیکل ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا رشتہ دار جو جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر لے آتا ہے, بعد میں وہ اپنے جو پیپرز جمع کرواتے ہیں تو اس کو 5 لاکھ مل جاتا ہے, اور جو غریب لوگ جو علاج نہیں کروا پاتے وہ اسی طرح سسک کے مر جاتے ہیں, لیکن ان کو کوئی میڈیکل فیسلٹی جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی ہم شدید مذمت کریں گے, ایک اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک مائنورٹی کمیشن کی تشکیل دی گئی تھی, جس کو پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے. اور جو ہمارے ایکس ایم پی اے صاحبان ہیں, جناب مکھی شام لال صاحب, وہ اس کے چیئرمین تھے. ان کی سربراہی میں وہ کمیشن کام کرتا رہا, لیکن اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے, ان تمام تر چیزوں کو چھپانے کے لیے اس مائنورٹی کمیشن میں اپنے لوگوں کو لایا جا رہا تھا. جب اس چیز کے اوپر تھوڑا سا شور مچا, تو جو مائنورٹی کمیشن جس کے پیچھے اقلیتوں نے شہادتیں بھی دی ہیں, جس کے پیچھے کئی دہائیوں کی اسٹرگل ہے, جو کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے ججمنٹ کے بعد یہ کمیشن بنایا گیا تھا, اس کو کیسے یہ ایم پی اے صاحبان جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں, اس کے اپوائنٹمنٹ کو روک سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں جو ابھی یہ تمام جو بجٹ آیا ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی. اس کے لیے جو ڈی سی آفس ہے اس کے اندر کمیٹی بنائی جاتی ہے. وہ ڈی سی آفس کے اندر کمیٹیز میں بھی سارے ان کے اپنے لوگ ہیں جو صرف ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور جتنے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, ہمارے محترم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے جو ہیں, ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اس کا نوٹس لیا جائے, یہ ناانصافیوں کو بند کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرنا چاہیں گے کہ ہم 2 سے 3 دنوں کے اندر اس کے اوپر پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں کہ یہ جو دیوان ہندوز کو نوازنے کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. سکھ کمیونٹی, والمک کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, جس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے, تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جہاں پہ تمام اقلیتیں نظر انداز ہیں, اور صرف 4 کمار بردرز جو ہیں وہ تمام سیٹوں کے اوپر, تمام چیزوں کے اوپر براجمان ہیں اور ہر چیز پہ قابض ہو کر بیٹھے ہیں. اس قبضے کو ختم کیا جائے اور اقلیتوں کو آبادی کے مطابق ان کے حقوق دیے جائیں. بہت بہت شکریہ.